اگر کسی نے 7 چکر کے بجائے 6 چکر یا 8 چکر، بہرحال انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، لیکن کوشش کیا کرو کہ نہ کم ہوں نہ زیادہ۔ جو عورتیں اور مرد رش لگاتے ہیں ان کو رش نہیں لگانا چاہیے، آگے سے نہ گزریں۔ اگر کسی کو عمرے کے دوران کسی پھنسی پھوڑے سے خون نکل آیا کوئی بات نہیں، مرد کالا لباس پہن سکتا ہے، بالکل پہن سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل یہ شیعہ کا شعار بن گیا ہے اس لیے بہتر ہے کہ نہ پہنا جائے۔ اور خاص طور پہ کسی سوگ کے موقع پر جب کوئی مر جائے پھر عورتیں بھی کالا لباس پہنتی ہیں، مرد یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا من لبس سودا، جو کسی کے غم میں سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الخدودا، اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، مٹی ڈالے سر میں، فرمایا لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سبز لباس بھی پہن سکتے ہیں، پہن کیوں نہیں سکتے، کوئی حد نہیں۔ اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ زیادہ پڑھ کے دعا مانگیں اللہ پھر لے آئیں گے۔ کہتے جی کہ آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں، کیوں آپ میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایک ذاتی سوال جو آپ پوچھتے ہیں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں دعا کروں گا، ضرور کریں۔ ابھی تک تو ایک شادی ہے، اگر آپ اپنی مہربانی کریں گے تو پھر 2 ہو جائیں گے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی خنثی مر جائے اس کا جنازہ بھی اسی طرح پڑھایا جائے گا جیسے باقی کا پڑھایا جاتا ہے، چونکہ اگر اس کے اعضاء عورت سے ملتے ہیں تو پھر نیت عورت کی ہوگی، مرد سے ملتے ہیں تو نیت مرد کی ہوگی، جنازہ تو پڑھایا جائے گا، مسلمان ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ کئی ایسے بھی ہیں تبلیغی جماعت کی برکت سے مجھے ملے بھی ہیں، وہ ایسی خوبصورت داڑیاں رکھ لی ہیں ماشاءاللہ، اور رات دن عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ طواف کے دوران کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قرآن مقدس میں جن کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق۔ میں والد صاحبہ کے لیے عمرہ کیا ہے، ہمارا حل وہ ہمارا حل بالکل کر سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران طواف کی نیت بھول جائے تو میں کیا کروں؟ جب تم طواف کے لیے جا رہے ہو خود بخود نیت ہو گئی، بھول کیا گئے؟ بھولتے تو آپ مسئلہ محلے چلے جاتے نا، مطاف میں تو نہ جاتے، یاد ہے تو ادھر گئے ہو۔ کہتے ہیں نماز میں چھوٹے بچے شور کرتے ہیں، ان کو نہیں مارنا چاہیے، بعد میں بچے ہوتے ہیں، بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ عمرے کے طواف کے دوران ویل چیئر لگی، پاؤں کے پیچھے خون نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ ماں باپ کا ماننے پر والدین کا ہر حکم تمہیں ماننا ہوگا۔ اگر شوہر غصے میں آ کے اکٹھی 3 طلاقیں دے، وہ 3 ہی ہوتی ہیں، اکٹھے تمہیں 3 تھپڑ مارے تو 1 ہوگا، روز 1 مارا کرے تو پھر 3 ہوں گے۔ یہ عجیب منطق ہے، 3 ہے، 1 ہے، 2 ہے۔ خانہ کعبہ سے مرد اور عورت کا عمرے کے لیے حدود کہاں سے؟ عمرے کے لیے تو آپ کو جانا ہوگا مسجد عائشہ یا جیرانہ۔ جبل رحمت میں جائیں، بالکل جائیں، لیکن یہ جو چڑھ کے فوٹو بناتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ اگر 2 بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم بستر نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کسی عورت کے اللہ پاک کی طرف سے سر پر بال نہ ہوں، ہاتھ جمرہ کرے بالکل، وہیں اس طرح تھوڑا پھیر لے، بس بال ہے ہی نہیں تو آخر میں اس طرح پھیر لے۔ اور ایسی عورت وگ بھی استعمال کر سکتی ہے تاکہ بری نہ لگے۔
اگر کسی عورت کو ایام آ گئے اس نے طواف الوداع نہیں کیا، عمرے کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ اللہ سب مسلمانوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ قسطوں پر موبائل لیتے ہیں، بہرحال آپ جانے، آپ جائز ہے بہرحال۔ میں دبئی میں رہتا ہوں، گاڑی قسطوں پہ لے سکتے ہیں۔ امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تھی وہ چاند گرہن کے لیے تھی۔ حضور کا حکم ہے کہ جب یہ آیات نشانی علامات قیامت ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میں ایک کاروبار شروع کر رہا ہوں جس میں بہرحال جب پاکستان پیسے جمع کر 1 سال کے لیے، جس میں 10 موٹر سائیکل بک کروانے ہیں، ماہانہ منافع وہ جائز ہے آپ کے لیے، وہ منافع بھی جائز ہے۔ یعنی پہلے آپ نے پیسے دے دیے، بک کر دیے، جب آ گئے پھر آپ نے اس کو مہنگا بیچا، ٹھیک ہے۔ جوتی گم ہو جائے تو لوگوں کی نہ اٹھائیں۔ ایک آدمی کی غلط کی وجہ سے 5 آدمی پہ دم واجب ہو گیا، اب اس کی کرنے سے وہ سب کی دم وہ ادا کرو، کیوں ادا کرے؟ مل کے سارے ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان کی حاجتیں پوری فرمائے۔ نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا، یہی تو حرام ہے، اسی سے تو گناہ ہوتا ہے۔ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو جائز ہے، نہ اٹھائیں تو جائز نہیں۔ یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن پہ لڑو۔ طواف صفا کے بعد محرم نے خوشبو لگا دی بھول کر، اگر اس نے خوشبو لگا دی تم نے دھو ڈالی یا اس وقت ختم کر دی تو کوئی دم نہیں، اور اگر خوشبو لگائی لیکن سارے عضو پہ لگائی پھر دم ہے، اور تم نے اس کو دھویا بھی نہیں۔ اگر دوران طواف لیکوریا کا آدمی عورت کو پانی بہرحال پیمپر وغیرہ باندھیں تاکہ آپ کے وہ قطرے جو ہیں وہ حرم میں نہ گریں، طواف جائز ہے۔ اگر کپڑے پر زخم سے خون لگ جائے نماز تو ہوگی، لیکن اگر زیادہ ہے 1 درہم کے برابر پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ میری ماں کی یادداشت کافی کمزور ہے، انہوں نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، ہوٹل میں جا کے بال کاٹ ٹھیک ہو گیا۔